جب میں امریکہ میں گیا، وہ ڈیٹرائٹ ایک شہر ہے، ڈیٹرائٹ، میں نے کہا تم لوگ پاکستان سے یہاں ڈیٹرائٹ میں جو آئے ہو، تو جب تک اللہ پر فدا نہیں ہوگے خالی پیٹ ہوگا، وہ جب تک اللہ پر فدا نہیں ہوگے زندگی کا مقصد ادا نہیں ہوگا۔ یہ جو تم ایم ایس ہو رہے ہو اور ڈاکٹریٹ پڑھ رہے ہو، یہ سب پیٹ ہے، پیٹ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو، اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو، ایک معزز پیٹ اس کو مان لو۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈیٹرائٹ والوں سن لو، اگر اللہ کی پر فدا ہونا نہ سیکھا اور زندگی سے اپنی اللہ کو خالق زندگی کو راضی نہ کیا تو یہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو عقل نہیں ہے۔ ہم آپ عقل مند ہو کر بھی اگر جانور کی طرح رہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے رہیں، رات کو کھاتے رہیں، صبح لیٹرین میں جمع کرتے رہیں، نہ عشاء نہ فجر، تو پھر سن لیجیے اکبر الہ آبادی کیا کہتے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ کوئی جج ہے، پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ۔ اور دین کیوں نہیں آیا ان کے اندر؟ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں۔ تو میں نے کہا کہ اے دوستو، پاکستانی میرے ساتھ تھے اور مجھ سے بیعت بھی ہو گئے تھے، وہ کئی ایک نے داڑھیاں بھی رکھی، ایسے شخص نے داڑھی رکھی اور بیعت ہوا جو یہاں آتا تھا اور یہاں نہیں رکھی اس نے۔ میں نے کہا تیری مقدر میں امریکہ میں داڑھی رکھنا تھا، جہاں چاہے کافروں کے جھرمٹ میں وہ ولی اللہ پیدا کر سکتا ہے اور بیت اللہ میں کافر بدماش زندیق پیدا کر سکتا ہے۔ شاعر بزرگ فرماتے ہیں، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل۔ لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، اہلیہ لوٹے نبی ہو کافرہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اہلیہ لوٹے نبی ہو کافرہ، اور زوجے فرعون ہوئے طاہرہ، اور فرعون کی بیوی صحابیہ تھی ولی اللہ کی، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، آزر بت پرست کا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہوتا، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، اور کنعان نوح کا گمراہ ہو، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، اور غیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، فہم سے برتر خدائی ہے تیری، عقل سے بالا خدائی ہے تیری، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ ذرا سی دیر میں توجہ ڈالی دل پر، اللہ والا بن گیا۔ ایک ذرا سی توجہ سے انسان ولی اللہ ہوتا ہے، ارادہ کیا، عرش اعظم پر ارادہ ہوا، اسی وقت وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فیقول لہ کن، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔